مفتی صاحب آپ کیا مشورہ دیں گے معتکفین کو کہ واقعی یہ فائدے ہیں اور یہ حاصل بھی کرنے ہیں، آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اصل میں جب تک بندے کے ذہن میں فوائد نہ ہوں ہاں تو بندہ وہ کام کرتا نہیں ہے۔ آج کل دیکھیں آپ بازار میں چلے جائیں نا تو انسان سب سے پہلے وہ دکان تلاش کرتا ہے، وہ مال اور ہال تلاش کرتا ہے جس کے اوپر وہ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ہاں سمجھ آئی نا؟ اس ایسا کو ہی ہے۔ دیکھتا ہے کہ یہ 20% ہے، یہ 50% ہے، یہ 70% ہے۔ تو جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے نا تو اس کی رغبت بڑھتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں نا تو وہ کہتا ہے کہ یار کہیں نہ کہیں سے مجھے بینیفٹ مل جائے، اس کو پتہ چلتا ہے یہ فائدہ وہ بھاگ نکلتا ہے۔ تو پہلے ان کو فوائد سننے چاہیے کہ اس اعتکاف کے فوائد کیا ہیں۔ بہت اچھے۔ آدھا ذہن وہاں بن جائے گا، پھر کچھ باقی ماندہ مشورے فقیر عرض کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فوائد اس کے یہ ہیں، فتاوی عالمگیری کے اندر یہ بات موجود ہے، فرمایا معتکف کو جو بڑے فوائد ہوتے ہیں ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مثل ملائکہ کے ہو جاتا ہے۔ اللہ، یعنی ان دنوں کے اندر اسے اور کسی بات کی فکر نہیں ہے، یہ آ گیا ہے، اس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، بس اب اس نے نماز پڑھنی ہے، اب اس نے روزہ رکھنا ہے، اب اس نے تلاوت، ذکر اور فکر، یہ سویا بھی رب کے گھر میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا یہ مثل ملائکہ ہے، یعنی جیسے وہ تحمید و تقدیس کرتے ہیں ویسے اس کی ذمہ دار۔ یہ پہلا فائدہ ہو گیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے جو بڑے فوائد ہیں، فرمایا کہ اس کو 5 وقتہ نماز بعد جماعت میسر آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو اور اخلاص سے دل کے ساتھ یہ کر لے تو یہ تو منازل ولایت کی طے کر سکتا ہے، ورنہ پہلی سیڑھی تو چڑھ ہی جائے گا نا۔ اگر اس پر دوام اور استقامت مل جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے۔ اب تیسرا فائدہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے فوائد علماء نے لکھے ہیں میری نظر میں اس سے بڑا فائدہ کوئی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اعتکاف پر بیٹھتا ہے وہ طاق راتوں میں سے وہ رات پا لیتا ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور وہ وہی رات تو ہے جس کے اندر بندہ عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے تو بندے کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ مطلب معتکف کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید 1% کا بھی 99 حصہ نکال دینا تو چانسز کم ہوتے ہیں کہ اسے نہیں ملے گی، اسے ملے ہی ملے کیونکہ وہ آ گیا ہے وہاں پر۔ اور یہ کتنا بڑا فائدہ ہے اس کی زندگی کے لیے۔ یہ ہے تیسرا فائدہ۔ اچھا، اس کا ایک چوتھا فائدہ بھی ہے۔ وہ علماء کہتی ہیں کہ اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی کے اندر جو اس کی ٹائم ہوتے تھے نا کہ دفتر میں گیا تو یہ باتیں ہیں، جب چھٹی کر کے آیا تو یہ باتیں ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھا تو یہ باتیں ہیں، خبریں سنی تو یہ تبصرے ہیں، فرمایا جب اعتکاف میں گیا نا تو یہ سب باتیں ختم، نہ غیبت ہے، نہ چغلی ہے، نہ تبصرہ ہے، نہ تذکرہ ہے، وہاں پر ہے یا ذکر خدا ہے یا ذکر مصطفیٰ ہے۔ تو فرمایا یہ اس کا چوتھا فائدہ۔ اور پنجتن پاک کا 5واں فائدہ، یہ مفتی احمد یار خنیمی نے لکھا، حضور شاہ صاحب جب میں نے پڑھا تو مجھے اس کا بڑا لطف آیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف پہ بیٹھ جائے اللہ رب العزت اس کے لیے یہ اہتمام فرماتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کے سابقہ زندگی کو دیکھو، اس کے اندر اگر یہ بیمار کی بیمار پرسی کرتا تھا تو ثواب لکھو، یہ جنازے پڑھتا تھا تو ثواب لکھو، یہ غریب کی غریب پروری کرتا تھا تو ثواب لکھو، یہ خیرات کرتا تھا، جب جب وہ ٹائم آئی اس کی نیکی کا ثواب لکھو۔ باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا یہ آگے نا یہ تو ہمارے دروازے پر ہے، تو ہمیں کریم کون کہے گا کہ اس کو سابقہ ریکارڈ کے مطابق ثواب عطا نہ کیا جائے۔ اور یہ بات یہاں سے بھی پوری ہوتی ہے، یہاں سے بھی یہ سورہ والتین کی تفسیر پڑھی جائے، تفسیر روح البیان کے اندر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، اس کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ مسافر ہو یا مریض ہو جائے یا اسے کوئی ایسا کام پڑ جائے کہ وہ اپنی سابقہ عبادات نہ کر سکے تو جب ٹائم آتا ہے اللہ فرشتے فرماتا لکھ، تو وہ کہتا ہے باری تعالیٰ تیرا حکم تھا یہ کرے گا تو لکھوں گا۔ فرمایا بیماری ہم نے دی ہے، صبر بھی ہمارے لیے کر رہا ہے، اگر سابقہ ریکارڈ تھا تو لکھ، ہم اس کے درجے بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کتنے بڑے فوائد ہیں اعتکاف والوں کے لیے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ماہ رمضان کی خاص عبادات میں ایک عبادت اعتکاف بھی ہے۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے ماہ رمضان کا بھی اعتکاف فرمایا، اور آخری 10 دن یعنی آخری عشرے کا اعتکاف بہت اہتماماً فرمایا، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص وجہ سے ماہ رمضان کا اعتکاف نہ کر سکے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے بعد شوال المکرم میں آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ اسی طرح
ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے اعتکاف نہ ہوا تو اگلے ماہ رمضان میں 20 دن کا اعتکاف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ بھی میں عرض کروں آپ کو کہ اعتکاف پچھلی امتوں میں بھی تھا اور اعتکاف بہت پرانی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو مسجد الحرام میں اعتکاف کرنے والوں اور نمازیں پڑھنے والوں کے لیے مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم فرمایا۔ جب اعتکاف ہو جائے گا تو مسجد میں رہیں گے، اذانیں سنیں گے، نمازیں جماعت سے پڑھیں گے، سبحان اللہ، شب قدر کی برکتیں حاصل کریں گے۔ اور دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں اعتکاف، سبحان اللہ، نماز بھی سکھائی جاتی ہے، قرآن بھی سکھایا جاتا ہے، اسلامک مینرز سکھائے جاتے ہیں، اسلامی زندگی بتائی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں۔ 27ویں رات کو تو منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے، الوداع رمضان میں منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جو اعتکاف کرتا ہے تو اب وہ قبرستان نہیں جا سکتا، کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے نہیں جا سکتا، نماز جنازہ میں نہیں جا سکتا، اور جو خیر کے کام کرتا تھا وہ نہیں کر سکتا۔ تو اعتکاف کرنے والے کو یہ سارے نیک اعمال کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں رمضان کے تعلق سے بھی معلومات ہیں، اعتکاف، تراویح اور بہت کچھ ہے۔ اللہ پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اعتکاف کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اعتکاف کر لیجیے، اللہ پاک نصیب فرمائے۔ میں تو مشورہ دوں گا کہ آخری عشرے کا اعتکاف آپ سب کو بھی کرنا چاہیے۔ ڈیفینس میں بھی ہماری کافی جگہوں پر انشاءاللہ اعتکاف کی ترکیب ہوگی، دعوت اسلامی پورے پاکستان میں اعتکاف کراتی، جہاں جہاں آپ کے لیے پاسبل ہو، کیونکہ اعتکاف کی کیا بات ہے۔ نبی پاک فرماتے من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور لیلۃ القدر حاصل کرنے کا جو بہترین فارمولہ ہے نا، ہاں، یہ رمضان کی آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، تو جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کو لیلۃ القدر ملی جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ، اور اگر دعوت اسلامی والوں کے ساتھ آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو صرف انشاءاللہ عبادت نہیں، تربیت کا بھی آپ کو موقع ملے گا، عشق رسول بھی بڑھے گا، خوف خدا بھی بڑھے گا، اور بہت ساری چیزیں آپ سیکھ پائیں گے۔ مگر ایک مشورہ دوں گا، اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتا ہے نا تو اسمارٹ فون لے کے مت جانا پلیز، ورنہ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں بیٹھ کر بھی وہ دیکھ رہے ہوگے جو دیکھنا نہیں چاہیے تھا۔ اور اپنے فرینڈ سرکل کے ساتھ بھی اعتکاف نہ کریں، ورنہ وہاں فضول باتیں ہوں گی۔ یاد رہے مسجد کے اپنے آداب ہیں، روایتوں میں آتا ہے مسجد میں فضول بات کرنا اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ مسجد میں کہکہا لگانا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ تو آپ بھی جو تراویح پڑھنے آ رہے ہیں، نماز پڑھنے ماشاءاللہ آ رہے ہیں، تو یہ خیال رکھنا ہے، مسجد فضول باتیں ہنسی مذاق کے لیے نہیں ہے، آئے ثواب کمانے اور گناہوں کا پوٹلا لے کے واپس جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو جائے۔ تو ہم نے اعتکاف میں زیادہ کانشیس ہو جانا ہے، اللہ کے گھر میں ہونا ہے۔ کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں، کیسے کپڑے پہن کر صاف ستھرے، کوئی چیز ایسی ہو بھی تو نہیں آ رہی ہے، نظر آ جائے گی، کسی کے گھر مہمان بن رہا ہوں، اللہ کے گھر میں آ رہے ہو، کوئی اس کا خیال نہیں ہے کہ لباس کیسا ہو، گفتگو کیسی ہو، انداز کیسا ہو۔ تو اعتکاف میں بیٹھے تو پھر سبحان اللہ، اللہ رسول کی یاد ہو، تلاوت ہو، درود پاک کی کثرت ہو۔ اور اگر اعتکاف میں نہیں بیٹھ رہے تو کم از کم جو 5 راتیں نا اس کو ٹارگٹ کر لیں۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینے۔ ہم پوری زندگی میں اتنی عبادت نہیں کر سکتے جو ایک رات میں کر سکتے ہیں، ایک رات میں اتنا ثواب کما سکتے ہیں۔ تو ان 5 راتوں کو کیسے گزارے، میں 5 آپ کو ٹپس دے دیتا ہوں۔
ویسے روایتوں میں آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھے اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو ویسے تو سارا سال کرنا چاہیے، مگر ان 5 راتوں میں تو ٹارگٹ کر لیں کہ عشاء باجماعت، تراویح باجماعت اور فجر باجماعت. تو انشاءاللہ ان 5 میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہوئی تو اللہ نے چاہا پوری رات عبادت کا ثواب. سیکنڈلی، اس رات میں ایکسٹرا نوافل پڑھیں. ماشاءاللہ صلاۃ و تسبیح مساجد میں ہوتی ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں. صلاۃ و تسبیح نہیں پڑھ سکتے، کم از کم 12 نوافل پڑھ لیں. اس رات تلاوت قرآن لازمی کریں. سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، اللہ توفیق دے تو 1-2 پارے اور پڑھ لیں. یہ رات گھومنے پھرنے کی نہیں، یاد رکھیے گا. آپ کبھی کاروبار میں کنٹینر لگ جاتا ہے، کوئی شپمنٹ آ جاتی ہے، کوئی بڑا گاہک آ جاتا ہے، کوئی سیزن لگ جاتا ہے. آپ دوستوں کو کیا کہتے ہیں، یار ابھی گئی بہت ضروری کام ہے، 2-4-6 دن بات نہیں کروں گا، میرا کام لگا ہوا ہے، سیزن لگا ہوا ہے. حضرت والا یہ آخری عشرے کی 5 راتیں کمال کا سیزن ہے. ہاں، یہ مغفرت، یہ نیکیاں کمانے کا، پورے سال بھر نیکیاں کرو گے تب بھی نہیں پہنچ سکو گے. ایک لیلۃ القدر کی رات ایسی رات ہے. اور پھر تو آپ اس دن نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن کریں. چوتھا، اگر ماں باپ زندہ ہیں، آئے ہائے، یو آر سو لکی، جس کے پاس ماں باپ بھی ہیں اور رمضان بھی ہے. ہائے ہائے ہائے، یقین کرو میرے بچوں، خدا را اگر تمہارے پاس ماں باپ ہیں نا، ان کی قدر کر لو. چلے جائیں گے تو بہت یاد آئیں گے، اور خاص طور پہ رمضان میں تو بہت یاد آئیں گے.